إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون سورہ توبہ آیت 51 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی سوء، کوئی مکروہ، کوئی ناپسندیدہ چیز، کوئی بیماری، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی الا ما کتب اللہ لنا سوائے اس کے کہ اللہ نے اسے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہو۔ بڑا واضح جملہ، بڑی واضح ہدایت مسلمانوں کے لیے ایمان کا ایک بہترین کلمہ ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، ہم کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہو سکتے الا ما کتب اللہ لنا سوائے اس کے کہ وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہو، ہمارے مقدر میں ہو۔ آج کے دور میں چند ماہ سے بڑے زور و شور کے ساتھ آپ سن رہے ہیں سوائن فلو یا انفلوئنزا الخنازیر، سوائن فلو یا انفلوئنزا الخنازیر۔ مومنوں کا ایمان ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی سوائن فلو، ہمیں کوئی برڈ فلو، ہمیں کوئی کو فلو، ہمیں کوئی فلو نہیں پہنچ سکتا، ہمیں کوئی بیماری نہیں لگ سکتی الا ما کتب اللہ لنا سوائے اس کے کہ وہ بیماری اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہو۔ اگر لکھی ہوئی ہے اور آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کیا بیماری کے آنے سے پہلے گھبرانے والی کوئی بات ہے؟ اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ مومن کا ایمان ہے کہ ہمیں یہ بیماری اگر لگنا ہے تو لگ کے رہے گی، پھر گھبرانا کیسا؟ آج کل آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اپنے ایمان کی کمزوری کا بڑے عجیب انداز سے مظاہرہ کرتے نظر آئیں گے۔ وہ سوائن فلو آ گیا، باہر نہ جاؤ، مکے نہ جاؤ۔ آپ اندازہ کریں، باہر نہ جاؤ، کہیں اکٹھے لوگ بیٹھے ہیں ان سے نہ ملو، کوئی مصافحہ سنت رسول، اور ثواب کتنا ہے مصافحے کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان فیتصافحان، جب دو مسلمان آپس میں ملیں اور آپس میں مصافحہ کریں، ان دونوں کے مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھوں سے ہاتھ نکلنے سے پہلے اللہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے۔ اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مصافحہ نہ کرو، بلکہ شاید آپ کے پڑھنے میں آئی ہوگی کچھ لوگوں نے کہا کہ اس مرتبہ حجر اسود کا بوسہ نہ کرو، سنا ہوگا، حجر اسود کا بوسہ نہ کرو۔ عید پر عید ملنے کا بڑا رواج ہے، اس مرتبہ عید بھی ذرا بچ بچا کے ملی گئی۔ عید ملنے کے لیے باقاعدہ پہلے سے کچھ باتیں آ گئیں کہ دیکھو عید ملنا ہے، جسے عید ملو گے پتہ نہیں اس کو کیا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی بیماری نہیں لگنے والی جب تک کہ وہ اللہ نے لکھی ہوئی نہ ہو۔
مصافحہ کیجئے، حجر اسود کا بوسہ لیجئے، عمرہ کیجئے، حج پر جائیے۔ ابھی تک میڈیکل کسی جہت نے، کسی علاقے نے، کسی ادارے نے یہ باقاعدگی سے، سرکاری ادارے نے یہ نہیں کہا کہ حج کے لیے نہ جاؤ، یا کہیں سنا ہے؟ کسی اسلامی ادارے نے اگر کافروں کے ملکوں سے یہ بات آئے کہ مکہ نہ جاؤ، مدینہ نہ جاؤ، حجر اسود پر اجتحام نہ کرو، تو ان کی باتیں پہلے کون سی ماننے لائق ہوتی ہیں کہ یہ مان لی جائے گی؟ بیماری، وبا مختلف موقعوں پر کوئی نہ کوئی آ رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، برڈ فلو تھا، مرغیوں کی بیماری آئی، کہا کہ مرغیاں نہ کھاؤ۔ اس سے پہلے کہا جنون البقر، گائیوں کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، گائے کا گوشت نہ کھاؤ۔ اور ابھی ایک بدترین جانور کے نام سے بیماری جو ہے وہ آئی ہے، سوائن فلو، انفلوئنزا الخنازیر۔ ہمارے تو کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لیں تو 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے۔ مسئلہ سنا ہے نا؟ مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے، ڈھکوسلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر خنزیر کہا تو 40 دن تک زبان ناپاک رہے گی۔ قرآن کریم میں اگر پڑھیں یہ آیت تو کیا کریں گے؟ اس آیت کو گول کر جائیں، جب اس آیت پر پہنچیں تو یہ لفظ خنزیر چھوڑ جائیں۔ کہیں ہماری زبان، ہمارے یہاں بڑے عجیب و غریب قسم کے نظریات جنم لیتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، آج ہر بندہ، سوائن بھی تو وہی ہے نا، یا سوائن کوئی اور چیز ہے؟ سوائن ہے، پگ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ سارے ایک ہی جانور کے نام ہیں۔ آج جب ہم سوائن فلو کہتے ہیں تھکتے ہی نہیں۔ کل تک کہہ رہے تھے کہ اگر خنزیر کہا تو زبان 40 دن تک کے لیے ناپاک ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے کافروں نے اور مسلمانوں کے اندر کچھ کمزور ایمان مسلمانوں نے ایسا ہوا اٹھایا ہے کہ سوائن فلو آ گیا، سوائن فلو لگ گیا، سوائن فلو پھیل گیا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ توبہ آیت 51 میں اس سلسلہ میں ایک بہترین اصول دے دیا کہ مومنو، ایمان والو، تمہارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں لگ سکتی جب تک اللہ نہ لگائے، اور اگر اللہ لگائے تو کیا ہماری احتیاطیں کام کریں گی؟ احتیاط کرنا جائز، پرہیز کرنا جائز۔ الوقایہ خیر من العلاج، یہ یہاں عربی میں جملہ عموماً لکھا ہوا ملتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور حکیم ڈاکٹر بھی کہتے ہیں پرہیز بہتر ہے۔ لیکن یہ پرہیز کیا ہوا کہ مکہ نہ جاؤ، یہ کہاں کا پرہیز؟ مکہ مکرمہ کو اللہ رب العزت نے بلد الامین بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے بلد الامین کی، طور سینین کی، بلد الامین کی۔ طور سینین اور بلد الامین، بلد الامین یہ کہاں ہے؟ یہی مکہ مکرمہ بلد الامین ہے۔ اور جس شہر کو اللہ کہے بلد الامین کہ یہ پرامن شہر ہے، اس شہر میں جاتے ہوئے تو دل میں ذرہ برابر ڈر نہیں آنا چاہیے۔ دن کو جائیں، رات کو جائیں، ذوالحج میں جائیں، شوال میں جائیں، ذوالقعدہ میں جائیں، محرم میں جائیں، جب چاہیں جائیں، مکہ میں جانے سے بالکل نہ گھبرائیں۔ اس شہر کو اللہ نے یہ عظیم خطاب دے دیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے ہاتھ نہ ملاؤ، آج کل کسی کا جھوٹا نہ پیو، بوسہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور حد تو یہ ہو گئی کہ حجر اسود کا بوسہ بھی نہ۔ پہلے وہ صرف زیادہ سے زیادہ جو ماسک ہے، ماسک کی بات ہوتی تھی کہ ماسک پہن لیں، ٹھیک ہے، احتیاط ہو جائے گی، گرد و غبار سے بچ جائیں گے،
دوسروں کے جراثیم سے بھی بچ جائیں گے، اور اگر کہیں فضا میں سوائن فلو کے جراثیم بھی موجود ہیں تو ان سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ ماسک استعمال کر لیں، حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر، خاص طور پر جہاں کے دنیا بھر کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، احتیاط کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اب اس احتیاط کا کیا کریں کہ حجر اسود کا بوسہ بھی نہ لیں۔ حجر اسود کو اللہ رب العزت نے جنت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پتھر قرار دیا کہ یہ جنت کا پتھر ہے، یہ برف سے بھی زیادہ صاف، شفاف اور سفید تھا، اور مشرکوں کے گناہوں کے یا گناہ گاروں کے گناہوں کے نتیجہ میں یہ کالا ہو رہا ہے۔ یہ تو بیماری کہیں کسی کو لگی ہوئی بھی ہو تو یہ بیماری بھی چوس جائے گا، گناہ بھی چوس جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ادوا، ادوا کوئی نہیں۔ متعدی جو کہتے ہیں کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، متعدی بیماری کوئی نہیں۔ متعدی بیماریاں کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہی سوائن فلو ہے۔ ہمارے یہاں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ زکام ہو، زکام والے آدمی کے پاس نہ بیٹھے، زکام ہو جائے گا۔ بخار ہے، بخار والے کے پاس نہ جاؤ، بخار ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ ولا حامہ، آدمی مر جائے تو عہد جاہلیت میں یہ روایت تھا، کہا کرتے تھے کہ آدمی مر جائے اور اس کے وارثوں میں سے اس کا کوئی بدلہ نہ لے، اس کا خون بہا حاصل نہ کرے، تو اس کے دماغ سے ایک الو نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے ہائے خون، ہائے خون۔ کہتے ہیں کہ وہ حامہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ساری خرافات ہیں، کوئی ادوا نہیں، کوئی حامہ نہیں، ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر منحوس مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا۔ ایک حدیث میں آتا